ضروری ہے کہ آپ کو شیطان کی بچوں کو اسپیشلی ٹین ایجرز کو پری ٹینز کو شیطان کا ایک سٹرکچر بتایا جائے کہ یہ ایول فورس آف ایول ہے کیا اور گڈ کو بیلنس کرنا کیسے. اگر اس کی میٹرکس اور لیئرز اور اس کی جو پاور کا اندازہ نہیں دیا جائے گا تو پھر شیطان تو کہہ لگائے گا کہ تم تو ابھی میرے چھوٹے چھوٹے شیطانی ٹٹو کے ہاتھوں مارے جاتے ہو. ابلیس خود کیوں آئے گا تمہارے؟ ابلیس خود بھی آتا ہے بائی دی وے. انسان ایسا لیول بھی لیتا ہے ابلیس سے خود نوازما ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے وہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ لوگوں کا ذمہ لیتے ہیں, جیسے ہی آپ لوگوں کا ذمہ لیں گے کہ لوگوں میں خیر پہنچاؤں گا, لوگوں کو میں اللہ کی بات پہنچاؤں, ایک دم ابلیس خود آئے گا. انفرادی طور کے اوپر ابلیس نہیں آتا جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا ذمہ لوگوں کے کی آخرت کا ذمہ نہیں لیں. جیسے ہی لوگوں کی آخرت کا ذمہ لیتے ہیں ابلیس کہتا ہے باقی سب فائر ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, چھوٹا کام نہیں, اس نے بڑا کام سنبھال لیا, میں سے خود ڈیل کرتا ہوں. Sir, I have confusion between what is the relationship between us and specifically shaitan, because مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو اپوزنگ فورس ہے وہ صرف شیطان کو سب سے بڑی فورس کیوں بنایا ہے؟ لائک جیسے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو ہم کس بیسس پہ پہنچے ہوئے مانتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہم شیطان کو کس بیسس پہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں. اور مجھے ایک بات اور نہیں کلیئر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا نا, مطلب وی ہیو دس فرم بلیف کہ اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ لائک سب پتا ہوتا ہے. تو جب شیطان کا ریاکشن جو تھا کہ جب انسان بنے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ شیطان کیسے ریئیکٹ کرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب شیطان, ہم یہ بھی تو پرسپیکٹو لے سکتے ہیں ایسے کہ اللہ سمجھ گیا ہوں, سوال سمجھ گیا ہوں. ایک اور بات کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں جو ہے کہا تھا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا امر ہے, مجھے پلیز اس کو آپ اگر تھوڑا سا بریف کر دیں تو جی بتاتا ہوں آپ کو. شیطان کو ایک سیکنڈ کے لیے, شیطان کے آپ کسی بھی شر کو نکال دیں, شیطان تو شر کی جڑ ہے نا, تو آپ بتائیں پھر نیکیاں کیوں کرنے ہیں؟ واٹس دا ویلیو آف گڈ اف ایوری تھنگ از گڈ, ایوری ون از گڈ, ویئر از دا ٹیسٹ؟ ایک انسان کو کیسے نکھارا جیسے قرآن پاک میں ہے, جیسے قرآن پاک میں کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, تو مطلب دنیا میں دوسرے بھی بہت سارے فتنے ہیں, تو شیطان کو ہی کیوں رکھا گیا؟ مال اور اولاد کیوں فتنہ ہے, یہ بھی سوچ, تھوڑا سا ایک لیئر نیچے آئیں نا, ذرا کھدائی کریں اپنے ذہن کے اندر اس چیز کی. مال اور اولاد کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ سے؟ سوچیں. ہمارا فوکس, ہمارا ٹائم. Yeah, not just time and focus, but your whole purpose. Okay, purpose ہلاتی ہے نا. So by just central gyroscope پہ تو شیطان یہ سارے کے سارے انفلوئنسز ہینڈل کر لیتا ہے نا آسانی سے. وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے بیویوں کے اور ذہن میں شوہروں کو, اور شوہروں کے ذہن میں بیویوں کے, کہ وہ اور پل کرتے ہیں اپنے ایک طرف ایک دوسرے کو, اور پھر اللہ کی ان کاموں سے دور ہوتا ہے انسان. میں اب جنرل کانسیپٹ دوں گا آپ کو, کیونکہ بیسیکلی شیطان از اے جنرل کانسیپٹ نا. اٹس ناٹ کہ آپ کے اوپر کوئی اور شیطان اور میرے اوپر کوئی اور شیطان تو نہیں ہے نا. شیطان آپ نے تو جنرل شیطان کا ایبسولوٹ ابلیس کا سوال کیا نا. اللہ نے ابلیس کیوں بنایا؟ اللہ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے. ہاں تو اسی لیے بنایا ہے. اللہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیکھنا تھا, ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے. ٹیسٹ یہ تھا. شیطان کے بننے سے بہت پہلے ٹیسٹ ڈکلیئر ہو گیا ہوا تھا. شیطان تو بعد میں کریٹ ہوا, ٹیسٹ پہلے کریٹ ہوا ہے. شیطان is the best possible way to get you to test you. اور بھی ٹیسٹ ہیں مگر شیطان is the finest test on us. شیطان ایک بہترین امتحان ہے ہمارے لیے. اس سے بہتر امتحان نہیں ہو سکتا تھا کہ چیز نظر بھی نہ آتی ہو, ہر وقت غالب ہو ہمارے اوپر, ہر موقع کے اوپر انتھک. کوئی ایک انسان کو نامینیشن مل جاتی, انسان سویا ہوتا, پوری دنیا نیک رہتی اس وقت. شیطان کو وہی والی پاور ملی ہے جو کہ انسانوں کی تمام تر اجتماعی و انفرادی, سیاسی و معاشی و معاشرتی تمام تر معاملات کے اوپر اس کو پہلے ٹرین کرنا ضروری تھا. جو ہو گیا وہ اس کو پھر پاور دی, پھر وہ پاور مل گئی, پھر اس کو قیامت تک کی مہلت دی, وہ بھی مل گئی. اب کہیں جا کے وہ خوبصورتی آئی ہے اس ٹیسٹ کی, جو کہ انسان کی تمام تر حصوں کے اوپر قابو کرنے کی طاقت رکھنے کا ٹیسٹ. اتنا بڑا ٹیسٹ ضروری تھا اتنے بڑے امتحان کے لیے. تو شیطان تو ایک پون ہے اس بڑے ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ کتنی بڑی چیز ہے انسان, کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کتنے سال, کتنے سینکڑوں سال تک ٹریننگ ہوئی ہے ابلیس کی. کہ اور پورا کا پورا کہانی کے اندر کیا چیز آپ نے پڑھی ہے ابلیس کی, ہم شور مسلمانوں نے
پڑھیے داستان کے ابلیس کیا کرتا تھا, کتنی لڑائیاں کی, فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا, فرشتوں کو کا لیڈر تھا, بڑی بڑی جنگوں میں فرشتوں کو اس نے جتوایا. You need to understand. ایک اور بھی پتر پہلے ایک پورا سفیر پورا ہو جانے دے نا, باقی کے لوگ بیٹھے ہوئے نا, 1000 بندہ اس وقت روم میں, نہیں کوئی بات نہیں. تو جب ایک انسان جیسی مخلوق ہم اپنا محاسبہ ہی نہیں کر سکتے, تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ میرے 5 فٹ 8 انچ کے لیے میرا ہزاروں لاکھوں سال کے لیے ایک پوری مخلوق ٹرین ہوئی ہے, کیونکہ مجھے ٹیسٹ کرے گی. جی ہاں, میں تو 50 60 70 سال کا بندہ ہوں. جی ہاں, اس کے لیے اتنی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیوں میں تیرے 50 سال میں جو معاملات اس کرے میں آنے تھے, وہ ایک اور کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ہر وقت تیرے اوپر نافذ رہ سکے, ہر وقت, اور کس لیئر کے اوپر نافذ رہ سکے. وہ شیطان کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے نفس کو بھی, اپنی اس اسٹرکچر کو بھی سمجھتے ہیں. شیطان کے اینگل سے بھی آپ بہت حد تک انسان کے اسٹرکچر کو سمجھ سکتے ہیں. سائیکالوجی کس طریقے سے نبی اسلام نے شاف میں 3 گرہیں ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو, جب انسان سویا ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے تو 3 گرہیں شیطان کی ہوتی ہیں, 3 رسیاں اس نے لپیٹی ہیں. وہ تینوں کون سی نبی اسلام نے بتایا کیسے کھولنی ہیں, کیسے ٹوٹتی ہیں. سوچیں, جنرل کانسیپٹ دیا جا سکتا تھا. نو, ہی وینٹ اسپیسیفک صلی اللہ علیہ وسلم, ہی وینٹ اسپیسیفک. یہ میں بتا دوں تمہیں, یہ شیطان کی میٹرکس کا اندازہ دے دوں تمہیں. جتنی بھی ابلیس پہ ریسرچ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو انسان کی ویلیو سمجھ آئے گی کہ انسان کا اتنا بڑا معاملہ ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. امانت, کون سی امانت؟ یہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا. اس کے لیے شیطان ابلیس تیار کیا گیا, ٹرین کیا گیا. وہ ایکسیس لیول اس کو ملے کہ جنت میں جا کے آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے, وہ ایکسیس لیول. قیامت کا آخری بچہ بھی بہکائے گا, آدم علیہ السلام کو بھی بہکائے گا. قیامت کے آخری بچے کو اسی طریقے سے بہکائے گا. جی ہاں, مطلب اتنی انرجی سے ہی, طریقے تو اس کے ہر بندے کے لیے مختلف ہوتے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, شیطان کو 1 سیکنڈ کے لیے نکالیں. آپ نے نفسیات کی بھی عمارت اڑا کے رکھ دی, بنیاد ہی ہلا دی آپ نے. خیر کی عمارت, خیر کی, اسلام خیر ہے نا, خیر کی عمارت ہی بنیاد ہلا دی آپ نے. جب شر ہی نہیں تو خیر کا کیا کرنا. ہماری زیادہ تر جو خیر ہے وہ شر کو قابو کرنے کی ہے, وہ اس انرجی کی ہے. نبی اسلام نے کہا کہ مسلمان جب نیت کرتا ہے نا خیر کی تو اس کو ثواب مل چکا ہوتا ہے, اور برائی کی نیت کرتا ہے تو گناہ نہیں ملتا جب تک وہ ارتکاب نہ کر لے. اور اگر ارتکاب بھی کر لے, سوچیں ارتکاب بھی کر لے تو بایاں فرشتہ لکھنے لگتا ہے, تو دایاں فرشتہ روک دیتا ہے کہ رک, اگر کوئی اور نیکی کرے گا تو ہم نیکی کام کر دیں گے, ادھر 0 ہی رہنے دے, ڈیبٹ کریڈٹ کا بھی رک جا, نیکی کام کر دیں گے اگلی, تاکہ یہ گناہ لکھا ہی نہ جائے اس کا. مطلب کس اینگل سے ہم نے اس شر کے پیچھے خیر ٹریگر کرائی. اللہ نے بہت ضروری ہے کہ آپ کو شیطان کی بچوں کو, اسپیشلی ٹین ایجرز کو, پری ٹینز کو, شیطان کا ایک سٹرکچر بتایا جائے کہ یہ ایول, فورس آف ایول ہے کیا, اور گڈ کو بیلنس کرنا کیسے. اگر اس کی میٹرکس اور لیئرز اور اس کی جو پاور کا اندازہ نہیں دیا جائے گا تو پھر شیطان تو کہہ لگائے گا کہ تم تو بھی میرے چھوٹے چھوٹے شیطانی ٹٹو کے ہاتھوں مارے جاتے ہو, ابلیس خود کیوں آئے گا تمہارا. ابلیس خود بھی آتا ہے بائی دی وے. انسان ایسا لیول بھی لیتا ہے, ابلیس سے خود نوازما ہو جاتا ہے. کہ کب ہوتا ہے وہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ لوگوں کا ذمہ لیتے ہیں, جیسے آپ لوگوں کا ذمہ لیں گے کہ لوگوں میں خیر پہنچاؤں گا, لوگوں کو میں اللہ کی بات بتاؤں, ایک دم ابلیس خود آئے گا. انفرادی طور کے اوپر ابلیس نہیں آتا جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا ذمہ لوگوں کے کی آخرت کا ذمہ نہیں لیتے. جیسے ہی لوگوں کی آخرت کا ذمہ لیتے ہیں, ابلیس کہتا ہے باقی سب فائر ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, چھوٹا کام نہیں, اس نے بڑا کام سنبھال لیا, میں اس کو خود ڈیل کرتا ہوں. میں نے اس لیے کہا نا بڑی لڑائی لڑیں, فائٹ دا انویزیبل وار وچ از سو ویزیبل ان آل آف آور ڈیلنگس. تو شیطان کو سمجھیں, شیطان کو سمجھنے میں بھی اسلام سمجھ آ رہا تھا کہ ہاں اتنا بڑا شر یہ ہے, ہاں تو پھر خیر اتنی بڑی ہونی چاہیے, اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. بالکل اس سے زیادہ ہی ہے, خیر اس سے زیادہ ہی ہے. اوکے, سو it's such a beautiful concept, and not just the beautiful concept کہ شر اور خیر کیا بیلنس ہے, تو فیکٹ کس طریقے سے وہ شر جو ہے نا خیر کے تھرو پریپیئر کی اللہ نے. شیطان اتنی بڑی چیز تھا, اتنا نیک تھا. The story is so beautiful.
آپ اگر غور سے سمجھیں تو نفسیات اللہ تعالیٰ کی واللہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا ہمیں؟ یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ خیر شر میں کنورٹ کیسے ہوتی ہے. ابھی شیطان بھی نہیں ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کسی بھی مفروضے میں نہ رہنا کہ یہ سنگل لائن پروسیس ہے. نو اٹس سچ اے ملٹی لیئرڈ complex equation that you're going to solve. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. کیا امانت ہے، کیا ہی ذمہ اٹھا کے لے کے آ گیا. So it's such a beautiful concept کہ خیر کا پیکر بنا پھرتا تھا بھی اور اس کو چاہیے بھی کیا چیز تھی؟ وہی اوج چاہیے تھی اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے اگر اوج چاہیے تو تیرا ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ٹیسٹ لیا، فیل ہو گئے. تو شیطان کے شیطان بننے میں، نیک سے بد ہونے میں، خیر سے شر ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں ہر جگہ خیر دکھا دوں، ہر جگہ. سو اٹس سچ اے انٹرسٹنگ ریڈ. اس مسلمان ہونا کتنا کوئی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ نبی السلام نے جو تفصیل اور تفصیل ساری ہمارے سامنے آیاں کی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں آیاں کی، وہ ہمیں ہماری کیمسٹری کو اور ہماری فزکس کو، باڈی کی فزکس اینڈ کیمسٹری کو، اسپرچویلٹی کو، میٹا فزکس کو، یہ سب کس طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے سارا کچھ بتایا.